سورۃ الانفال۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وہ تم سے غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں بتا دو کہ یہ سب غنائم اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرو، اس معاملے میں کوئی نزاع پیدا نہ کرو اور اپنے آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ یاد رکھو، اہل ایمان تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، اور وہ ہر معاملے میں اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں۔ ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے درجے ہیں، مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اسی طرح کی صورت اس وقت پیش آئی تھی جب تمہارا پروردگار تمہیں ایک مقصد حق کے ساتھ تمہارے گھر سے نکال لایا، اور مسلمانوں کے گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ وہ اس مقصد حق کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہے تھے، اس کے باوجود کہ ان پر وہ اچھی طرح واضح تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم لوگوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جو مسلح نہیں ہے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کا بول بالا کرے اور منکروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھائے، خواہ ان مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی اور فرمایا کہ میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں جو لگاتار پہنچتے رہیں گے۔ یہ اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور اس لیے کہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے۔ یقیناً اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تم پر پانی برسا رہا تھا کہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی نجاست دور کرے، اور تمہیں کچھ دیر کے لیے سلا کر تمہارے دلوں کو اس سے مضبوط کرے اور تمہارے قدم جما دے۔ یاد کرو جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ میں ان منکروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، سو تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھتے ہیں ان کو ایسی ہی سزا ملتی ہے، اس لیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ ہے تمہاری سزا، سو اسے ابھی چکھو اور جان لو کہ آگے منکروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ایمان والو، جب ان منکروں سے تمہارا مقابلہ باقاعدہ فوج کشی کی صورت میں ہو تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ، اور خوب سمجھ لو کہ جو اس وقت ان کو پیٹھ دکھائے گا الا یہ کہ جنگ کے لیے پینترا بدلنا چاہتا ہو یا اپنی فوج کے کسی دوسرے حصے سے ملنا چاہتا ہو، تو وہ خدا کا غضب لے کر لوٹا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ ایمان والو، تم کیوں جان چراؤ جبکہ تمہاری طرف سے خدا لڑتا ہے؟ سو حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ میں تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ اور اے پیغمبر، جب تو نے ان پر خاک پھینکی تو تو نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے، اس لیے کہ منکروں کو اپنی شانیں دکھائے اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اللہ اپنی طرف سے اچھا انعام عنایت فرمائے۔ بے شک اللہ سمیع و علیم ہے۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ یہ بشارت بھی کہ اللہ ان منکروں کی تمام تدبیریں بیکار کر کے رہے گا۔ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو قریش کے لوگوں، یہ فیصلہ آ گیا ہے، اگر اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر یہی کرو گے تو ہم بھی یہی کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی،
اور خوب سمجھ لو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جس طرح کے اطاعت کا حق ہے، اور رسول کی دعوت سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم اس کو سن رہے ہو۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے سنا، لیکن سنتے سناتے کچھ نہیں تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور یہی بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو ضرور ان کو سننے کی توفیق دیتا، اور اگر اس کے بغیر سنوا دیتا تو یہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تم کو زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ ایک عرصے تک مہلت دینے کے بعد اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے، اور یاد رکھو کہ ایک دن اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ اس فتنے سے بچو جو خاص انہی لوگوں کو لاحق نہیں ہوگا جو تم میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں تمہیں بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں، پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی، اور تمہاری روزی کے لیے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر گزار رہو۔ ایمان والو، اللہ اور رسول سے بے وفائی نہ کرو، یہ امانت میں خیانت ہے، اور جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کا ارتکاب نہ کرو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہیں، اور یہ بھی کہ اجر عظیم اللہ ہی کے پاس ہے۔ ایمان والو، اگر تم خدا سے ڈرتے رہے تو وہ تمہارے لیے فرقان نمایاں کرے گا، اور تمہارے گناہ تم سے جھاڑ دے گا، اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس وقت کو یاد رکھو اے پیغمبر جب منکرین تمہارے معاملے میں سازش کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا ملک سے نکال دیں، وہ یہ سازش کر رہے تھے اور اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں۔ یہ تو وہی اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ اور یاد کرو جب انہوں نے کہا تھا کہ خدایا اگر تیرے پاس سے یہی حق نازل ہوا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اللہ اس وقت تو ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا جبکہ تم ان کے درمیان موجود تھے، اور نہ اس وقت عذاب دینے والا ہو سکتا ہے جبکہ یہ مغفرت چاہ رہے ہوں۔ لیکن اب ان میں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں، درا حالے کہ یہ اس کے جائز متولی بھی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف خدا سے ڈرنے والے ہو سکتے ہیں، ہاں مگر ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ یہ اپنی نمازوں کے زوم میں نہ رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بیت اللہ کے سامنے ان کی نماز سیٹی بجانے اور تالی پیٹنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لو اب چکھو میرے عذاب کا مزہ اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے کفر کا یہ رویہ اختیار کر رکھا ہے وہ اپنے مال خدا کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، سو وہ آگے بھی خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہ ان کے لیے حسرت بن جائے گا، پھر مغلوب ہوں گے، اور جو اسی طرح منکر رہیں گے ان سب کو جمع کر کے جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا۔ اس لیے کہ اپنی جنت کے لیے اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کرے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر سب کا ڈھیر بنائے، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں جھونک دے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ نامراد ہونے والے ہیں۔ ان منکروں سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر یہ پھر وہی کریں گے تو جان لیں کہ خدا کی سنت اگلوں کے معاملے میں گزر ہی چکی ہے۔ ایمان والو تم ان سے برابر جنگ کیے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اس سرزمین میں سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ سو اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ کریں گے اللہ اسے دیکھ رہا ہے،
اور اگر منہ موڑیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار۔ تم نے پوچھا تھا تو جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا تھا اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، اس کے پیغمبر کے لیے، پیغمبر کے اقربا اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خاص رہے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کی بے چونو چرا تعمیل کرو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتاری تھی، جس دن دونوں گروہوں میں مٹ بھیڑ ہوئی تھی، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھو جب تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اگر تم باہم وقت ٹھہرا کر نکلتے تو جو وقت ٹھہراتے اس میں لازماً آگے پیچھے ہو جاتے، لیکن اللہ نے کوئی فرق نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جس کو ہو کر رہنا تھا، تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ حجت دیکھ کر ہلاک ہو، اور جسے زندگی حاصل کرنی ہے وہ حجت دیکھ کر زندگی حاصل کرے۔ اور اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ یاد کرو اے پیغمبر، جب اللہ تمہارے خواب میں ان کو تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر وہ کہیں تم کو انہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور جو معاملہ درپیش تھا اس کے بارے میں جھگڑنے لگتے، مگر اللہ نے بچا لیا، یقیناً وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب تمہاری مٹ بھیڑ کے وقت وہ تم لوگوں کی نگاہوں میں انہیں کم کر کے دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جس کو ہو کر رہنا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ ایمان والو، جب آئندہ بھی کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمت ہار جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ثابت قدم رہو اس لیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کا رویہ یہ ہے کہ خدا کی راہ سے روکتے ہیں، درا حالے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور کہا کہ آج لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غلبہ پا سکے، اور مطمئن رہو میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں چلتا بنا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو جب منافقین اور وہ بھی جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے خود تمہارے متعلق کہہ رہے تھے کہ ان کے دین نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، درا حالے کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اگر تم دیکھ پاتے تو دیکھتے کہ اس وقت کیا گزر رہی تھی جب فرشتے ان منکروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ اب چکھو جلنے کا عذاب، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا تھا، اور اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا ہے جو آل فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ قوی ہے، وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت میں تبدیلی نہ کریں، نیز اس وجہ سے کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ وہی ہوا ہے جو آل فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کو جھٹلایا تو بالآخر ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے انہیں ہلاک کیا اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا۔
یہ سب ظالم لوگ تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ہے پھر کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، خاص کر وہ لوگ جن سے اے پیغمبر تم نے عہد لیا پھر ہر مرتبہ وہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ذرا نہیں ڈرتے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ سو انہیں لڑائی میں پاؤ تو ان کو ایسی مار مارو کہ جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی تتر بتر کر دو تاکہ وہ سبق حاصل کریں۔ تم لوگ البتہ ہر حال میں عہد کی پابندی کرو، اور اگر کسی قوم سے بدعہدی کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد اسی طرح برابری کے ساتھ ان کے آگے پھینک دو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بد عہدوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ منکرین اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ نکل بھاگے ہیں، یہ ہرگز ہمارے قابو سے باہر نہیں جا سکتے۔ تم لوگوں سے جس قدر ہو سکے ان کے لیے فوج اور بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، جس سے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے ان دشمنوں پر تمہاری ہیبت رہے، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں تم نہیں جانتے ہو، اللہ انہیں جانتا ہے۔ اس مقصد کے لیے جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کر دیا جائے گا اور تمہارے لیے کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہ لوگ اگر صلح کی طرف جھکیں اے پیغمبر تو تم بھی اس کے لیے جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر وہ تم کو دھوکہ بھی دینا چاہیں گے تو مطمئن رہو کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وہی ہے جس نے اپنی مدد سے اور ایمان والوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور ایمان والوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر ڈالتے تب بھی ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے، مگر اللہ نے انہیں جوڑ دیا۔ یقیناً اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور یہی مومنین کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے۔ اے پیغمبر ان مومنوں کو اس جنگ پر ابھارو جس کا حکم پیچھے دیا گیا ہے۔ اگر تمہارے لوگوں میں 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تمہارے 100 ہوں گے تو 1000 منکروں پر بھاری رہیں گے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بصیرت نہیں رکھتے۔ اس وقت البتہ اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اس لیے کہ اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، سو تمہارے 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تمہارے 1000 ایسے ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر بھاری رہیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی راہ میں ثابت قدم رہیں۔ انہیں اعتراض ہے کہ تم لوگوں نے یہ سب خون ریزی قیدی پکڑ کر ان سے فدیہ لینے کے لیے کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی پیغمبر کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کو قیدی ہاتھ آئیں، یہاں تک کہ اس کے لیے وہ ملک میں خون ریزی برپا کر دے۔ قریش کے لوگوں، یہ تم ہو جو دنیا کا سر و سامان چاہتے ہو، اللہ تو آخرت چاہتا ہے، اور اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا کہ ابھی تمہیں کچھ اور مہلت دینی ہے تو جو طریقہ تم نے اختیار کیا تھا اس کے باعث تم پر ایک عذاب عظیم نازل ہو جاتا۔ سو مسلمانوں تم ان کے اعتراضات کی پرواہ نہ کرو، اور فدیہ لے کر جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کو حلال و طیب سمجھ کر کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اے پیغمبر تمہارے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور اگر یہ تمہارے ساتھ بدعہدی کرنا چاہتے ہیں تو ان سے بعید نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے انہوں نے خدا سے بدعہدی کی ہے، پھر اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے تم کو ان پر قابو دے دیا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ ایمان والو، اس صورتحال میں اگر کوئی مسلمان حمایت و نصرت کا خواہاں ہو تو اس سے کہو کہ مدینہ آ جائے،
اس لیے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا ہے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی ہے، وہی ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے مگر ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے، تمہارا ان سے حمایت و نصرت کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ یاد رکھو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہیں۔ اس لیے ایمان والو، تم اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے یہ نہیں کرو گے تو ملک میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ بات اب تم میں سے ہر شخص کو سمجھ لینی چاہیے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی ہے، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے، وہ بھی تمہی لوگوں میں سے ہیں۔ خون کے رشتہ دار البتہ خدا کے قانون میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔